ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا کسی نبی یا ولی کی ظاہری حیات کے بعد ان کی روحوں کے کسی کی مدد کرنے پہ ہم کچھ رہنمائی قرآن اور حدیث سے لے سکتے ہیں؟ کیا ان کی روحیں مدد کرتی ہیں بعد از وصال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ پروفیسر صاحب سر یہاں بلانے کا. سر ویلکم. یہ پرانی بات چل رہی ہے جی کہ نبیوں سے یا جو مزارات ہیں ان جی سے کو مدد مانگی جائے جی یا نہیں ہے. معجم کبیر میں ہے ہاں کہ اگر آپ جنگل میں ہو، ہاں بالکل بالکل آپ کی کوئی چیز ہاں گم راستہ جاتی ہے، گم ہو گیا راستہ گم ہو گیا، ہاں، یا کوئی نشانی چیز گم ہو گئی ہے، تو بالکل اس ایسے وقت ہی کہو کہ اے اللہ کے بندو یا عباد اللہ اگیسونی، یا عباد اللہ اگیسونی. بالکل یہ حدیث شریف ہے. میری مدد کرو. ایسے ہی ہے. اب بظاہر تو وہاں کو بندہ نہیں ہے، جی جی تو یہ اس کا مطلب ہے ہاں کہ اس آپ میں ہے کہ کچھ بندے ایسے ہیں جو تمہیں آپ نظر نہیں آتے. آتے. بالکل ایسے بالکل ایسے. تو یہ ظاہر ہے اللہ کے ان ایک بندے جو ہدی ہیں، جی جی جو اللہ نے مقرر کیے ہیں، ان سے جی مدد جی مانگی جا سکتی جی ہے. جی جی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اگر آپ کی سواری ہاں گم جاتی ہے یا یہ نہیں مسند ابو یعلا میں ہے. ابو یعلا میں ہے، جی 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 تو آپ پھر آواز دو یا عباد اللہ احبسو، یا عباد اللہ رک جا، احبسو. رک بالکل جا، ایسے تو رک بالکل جائے ایسے. گی. جی تو اس میں کوئی شک نہیں. اس کے علاوہ جو مختلف روایات ہیں، جی جیسے داتا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی مشکل میں پھنس جاتا تھا تو میں بازید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جاتا تھا میری واہ مشکلات. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ بادشاہ چاند کی پہلی تاریخ کو تمام علماء کو اور بزرگوں کو بلاتا جی تھا. جی جی اس نے ایک چھوٹی کھڑکی رکھی تھی کہ یہاں سے جھک کے آئیں. تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جاتے نہیں تھے. تو ایک دفعہ اس نے کہا کہ اگر اس دفعہ چاند کی پہلی تاریخ کو نہ آئے تو میں ان کے ساتھ ایسا ایسا کروں گا. اچھا اب دربار میں آپ کے مریدین بھی تھے، وہ آئے، ان کا حضور اس نے تو ایسا کہا ہے، لیکن آپ کو کوئی فکر نہیں تھی. جب تاریخ نزدیک آ رہی تھی جی تو عقیدتمند مریدین پریشان تھے، تو آپ اپنی والدہ کی قبر پہ گئے. واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ میں ایسی ہستی کے پاس گیا ہوں کہ وہ اللہ کو چین سے نہیں بیٹھنے دے گی میرا کام. اللہ اکبر. اور ایسا ہی ہوا کہ جب چاند کی پہلی تاریخ آئی تو ایک غلام تھا، اس نے بادشاہ کو مار کے سر لٹکا دیا تھا. اللہ اللہ. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو بھی انبیاء کرام ہیں یا اللہ کے نیک بندے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر ہم قرآن کی طرف دیکھیں تو وہ سورہ نساء کی جو آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کوئی شک کہ اے محبوب وہ لوگ جو اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تیرے پاس آ جائیں، ہاں توبہ کریں اور تم بھی ان کے لیے استغفار کرو اور میں ان کی مدد کروں گا، جی بخش جی. دوں گا. تو اس میں وہ ایک اس میں روایت ایک ملتی ہے. روایت ہے مولا علی سے ہے ہاں کہ ایک صحابی آئے ہاں تو آ کے دیکھا آگے مزار تھا، اب رونا شروع ہو گئے. ایسے ہی مولا علی تھے ایسے ہی ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو یہ کہا تھا یہ تفسیر قرطبی میں ہے. ہاں جی جی کہ جب کوئی مشکل آ جائے نہ کر لو تو میرے پاس آؤ میں مدد کروں گا. اللہ اکبر. تو پھر اس وقت مزار شریف سے آواز آئی کہ اس کو کہہ دو کہ اس کی بخشش ہوگی. سبحان اللہ. اب کہنا تو کوئی بات نہیں ہے، اصل بات تو یہ ہے مزار سے کسی نے سنا اور یہ مولا علی جیسی ہستی نے سنا اور اس کو کہا کہ تیری سبحان بخشش ہوگی. سبحان اللہ. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انسان جس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب گفتگو کرنے کی اگر بات ہے جی جی مرے ہوئے سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ کی قبر گئے تو لیٹ گئے. ہاں تو آپ نے گفتگو فرمائی سر کہ اگر میری اماں جی تم زندہ ہوتی اور میں محمد نماز پڑھ رہا ہوتا اور تم آواز دیتی تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جی. یہ کہنا تو بہت ثابت ہے، لیکن سننا اصل بات تو وہ ہے کہ کسی نے سنا بھی ہے. تو مولا علی جیسی ہستی نے سن کے روایت کی کہ آواز آئی. اس سے تو اسی طرح مولانا سے سننا بھی ثابت ہو گیا اور سرکار کا مدد کرنا بھی ثابت ہو گیا. اب مولانا جامی کا آپ دیکھیں، واہ واہ ان کے تو بہت سارے واقعات ہیں.